الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الرؤوف الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب حضور کی ذات پہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ میلاد کی رتیا دھوم یہ تھی، میلاد کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے۔ میلاد کی رتیا دھوم یہ تھی، ایک راج دلارا آوت ہے، لولا کا صحرا سرسو ہے، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ لولا کا صحرا سرسو ہے، وہ احمد پیارا آوت ہے۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ۔ حوروں نے کہا جب بسم اللہ، غلمان نے پکارا الا اللہ۔ خود رب نے کہا ماشاءاللہ محبوب ہمارا آوت ہے۔ خود رب نے کہا ماشاءاللہ محبوب ہمارا آوت ہے۔ تمام حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کے بعد تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم محتمم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیوں قبل حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے، لیکن ماحول کی تازگی بتاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لا مکان تک ہے۔ کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ گھر گھر چراغاں حضور کے نام کا ہے، گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑے جا رہے ہیں۔ عقیدتوں محبتوں کے جذبات ہیں کہ دیدنی ہیں۔ میرے امام نے کہا تھا کہ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام۔ کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہمیں وہ خاص شب نور میسر آئی، جس شب کے جھرمٹ میں ابدی سعادتوں کا نور چمکا تھا، اور ہمیں یہ خاص گھڑیاں اور ہمایوں لمحے نصیب ہو رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میاں تم دیوانے لوگ ہو۔ حضور صدیوں قبل ایک رات میں تشریف لائے، مانا کہ اس رات میں برکتیں آئیں، اس رات میں نور اترا، انوار چھلک رہے تھے، ماحول میں عطر پھیل گیا۔ مان لیا، مگر سال کے بعد جب وہ رات پلٹ کے آتی ہے، تم ہر سال اسی رات کو جشن کی صورت میں مناتے ہو، حضور ہر سال تو نہیں آتے۔ اچھا، قرآن کے دامن میں موجود ہے
اہل علم و محبت بیٹھے ہیں۔ صدیوں قبل ایک رات کے دامن میں قرآن اترا تھا۔ سال کے بعد جب وہی رات پلٹ کے آتی ہے طلوع فجر تک رحمتیں اترتی ہیں۔ قرآن ہر سال نہیں اترتا، رحمتیں ہر سال اترتی ہیں۔ یار حضور ہر سال نہیں آتے لیکن رحمتوں کو اترنے کی عادت تو ہو گئی ہے نا۔ تو جب وہ گھڑیاں، وہ ساعتیں، وہ لمحے آتے ہیں تو چھم چھم رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اور ہم اس رات کے جھرمٹ میں جھولیاں پھیلا کر کے عرض کرتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس بزم پاک میں آنے کی توفیق بخشی۔ اللہ رب العالمین میرا اور سب کا آنا اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے۔ آج اس نور آقا سے ہم خیرات لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اور میرا تیقن ہے کہ آج کوئی بھی محروم نہیں لوٹے گا، کیونکہ یہ وہ در ہے کہ جہاں لا نہیں ہے، نوازتے ہیں تو پھر دیتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو میرا اور آپ کا حضور کی یاد میں مل کر کے بیٹھنا اللہ اپنی بارگاہ میں مستجاب کرے۔ دوسری بات، حضور کا ذکر اہل ایمان کو تسکین دیتا ہے۔ شیخ مہدی الفاسی مطالعہ المسرعات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ محب کے لیے تو تسکین کی باتیں ہیں۔ تسکین ہوتی ہے کہ کوئی اس کے محبوب کا تذکرہ چھیڑ دے، آئد ذکرہ نعمان لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررتہ یتزوع۔ حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالعہ السرات مشرع دلائل الخیرات میں یہی بات لکھتے ہیں کہ حضور کے ذکر سے اہل محبت وہ تسکین پاتے ہیں۔ اور امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے ممدوح کی باتیں کرو، میرے محبوب کا تذکرہ کرو، ان کا تذکرہ ایسی کستوری ہے تم جوں جوں اسے چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ مضطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، مضطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جانے تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ بلا تمہید میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مقدسہ میں سے کچھ کلمات تلاوت کیے انہی پر آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ جب سورج طلوع ہو اور اس کی حدت اور گرمی محسوس ہونے لگے اور اس کی طرف آنکھ بھر کے دیکھا نہ جا سکے تو اس وقت کو وقت چاشت کہا جاتا ہے۔ اور رات جب بھیگ جائے تو اسے کہتے ہیں کہ رات چھا گئی۔ واللیل اذا سجا، تو اللہ نے یہاں ضحیٰ کی قسم لی اور لیل کی قسم لی۔ اس پر مفسرین نے کئی قول کیے ہیں، لیکن چند اقوال پر مشتمل مختصر گفتگو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ضحیٰ سے مراد کیا ہے اور لیل سے مراد کیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے، ضحیٰ سے مراد میلاد کا دن ہے، اور لیل سے مراد معراج کی شب ہے۔ کہا محبوب تیرے آنے کی بھی قسم تیرے جانے کی بھی قسم۔ تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا بھی ذکر کیا، اور محبوب علیہ السلام کا سج کے دھلا بن کے عرش پہ جانے کا بھی تذکرہ کیا۔ کہا محبوب آیا تو سونا لگتا تھا، محبوب گیا تو سونا لگتا تھا۔ دوسرا معنی، صرف میں نے معنی کو بیان کرنا ہے، تفسیر اور توضیحات کے اندر میں نہیں جاؤں گا، وقت بڑا قلیل ہے۔ دوسرا معنی، ضحیٰ سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کچھ پوشیدہ نہیں، کائنات کی ہر شے محبوب کی نگاہوں میں ہے۔ اللہ نے محبوب علیہ السلام کو وہ نگاہ دور بھی عطا کی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ فروغت صبح آثار و ظہور، چشم تو بھی نندائے ما فی الصدور، کہ محبوبہ تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے۔ مجلس رسول لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہیں۔ ایک صحابی جن کا نام وابسہ بن مابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ آئے اور بیٹھ گئے، اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب مجلس لگی ہوئی ہو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جایا جائے، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے جانے سے منع کیا گیا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ فراز تھے، اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو ارشاد فرمایا ادنو یا وابسہ، وابسہ دور بیٹھے ہو ذرا قریب آ جاؤ۔ حضرت وابسہ اٹھے اور قریب ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا وابسہ اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابسہ اٹھے اور نیڑے ہو گئے۔ تیسری بار پھر اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ادنو یا وابسہ، وابسہ دور بیٹھے ہو اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابسہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا حضور کے نیڑے ہوا، اتنا حضور کے قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔ جب میں اتنا حضور کے قریب ہوا تو حضور نے ارشاد فرمایا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ تو میں نے عرض کی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں۔ تو ارشاد فرمایا وابسہ جو پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ فرمایا وابسہ جو پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا۔ ڈٹھے ورک قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا۔ تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا۔ اللہ والیاں گل مکا چھوڑی، تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا۔ تو نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پہ جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اقبال کہتا ہے کہ تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ آرے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بنا ہوا ہے۔ تو کہا جو تم پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو کمال ہو جائے۔ فرمایا تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے؟ کہا حضور یہی میرا سوال ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اچھا اس کا جواب آپ مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ تو عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو پھر سوال ہی کیوں بنتا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِ، اللہ کے محبوب نبی نے 3 انگلیوں کو جوڑ کر حضرت وابسہ کی دل والی جگہ پہ مارا اور ارشاد فرمایا وابسہ یہ اندر ہی مفتی بیٹھا ہے، اسی سے پوچھ لو یہی تجھے بتا دے گا خیر کیا ہے، یہی بتا دے گا شر کیا ہے، اسی سے پوچھ لو یہی بتائے گا اچھائی کیا ہے، یہی بتائے گا برائی کیا ہے۔ تو فرمایا دوحا سے مراد حضور کا نور علم ہے اور لیل سے مراد حضور کا دامن عرف و کرم ہے جس میں گناہ گاروں کو چھپا لیتے ہیں۔ فرمان ہے اللہ کے محبوب نبی کا الشفاعاتی لأہل الکبائر من امتی، قیامت کے دن میں امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کروں گا۔ تو دوحا سے مراد حضور کا نور علم ہے جس سے کچھ پوشیدہ نہیں، اور لیل سے مراد حضور کا دامن عرف و کرم ہے۔ تیسرا معنی دوحا سے مراد حضور کے احوال ظاہریہ ہیں، حضور کے وہ کمالات کہ جن کو سارے جانتے ہیں۔ انگلی اٹھی چاند کے ٹکڑے ہو گئے، سورج پلٹ کے عصر کے وقت پہ آ گیا، او سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے، او پتھراں نو کلمے پڑھا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں۔ دوحا سے مراد حضور کے احوال ظاہریہ ہیں، حضور کے وہ کمالات کہ جن کو سارے جانتے ہیں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں کہا کرتا ہوں اگر نبی چاہے خدا قبلے بدل دیتا ہے۔ بنو سلیم کی مسجد ہے، ظہر کی نماز ہے، 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھیں، 2 ابھی باقی تھیں کہ خاطر آتر میں بات آئی یار قبلہ بدل جائے تو کیا ہی خوب۔ فوراً ہی طائر سدرہ نشین حاضر ہوئے اور عرض کی محبوب اگر پروگرام بن گیا ہے تو ابھی رخ کو پھیر لو۔ کہا مالک تیری نماز تو پوری ہو جائے۔ فرمایا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، محبوبہ پہلے تیری مرضی پوری ہو جائے۔ می وریا امبر کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، می وریا امبر کستوریاں دا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، ادھر نو قبلہ بنیا سائم جدھر نو یار نے موڑیاں زلفاں۔ یار محبوب تو رخ پھیر دے تو اللہ قبلے بدل دیتا ہے۔ دوحا سے مراد حضور کے احوال ظاہریاں جن کو سارے جانتے ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات کہ جہاں
جہاں تک آج تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچ پائی۔ سب سے زیادہ قربت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، تو انہیں بھی ارشاد فرما دیا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، کہ ابو بکر سفر و حضر میں میرے ساتھ رہتے ہو، قربت کے مزے لوٹتے ہو، تو سن لو میری حقیقت کو میرے رب کی سوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، اور میرے امام نے حد کر دی۔ کہتے ہیں کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہد کو لالے۔ کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، گمان امکان کے جھوٹے نکتوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے روحانی طور پر پرواز کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے، حتی ساعت فی الفرقان یاد، فرماتے ہیں کہ میں ایک نہیں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں، عرش بہت ہیں۔ اس عالم امکان اور عالم وجود کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ اللہ جب اس دنیا پہ کوئی تجلی ڈالتا ہے تو پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، اگر ڈائریکٹ آ جائے تو پھر کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ تو حضرت ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں کہ میں اتنا اونچا چلا گیا، آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب باقاعدے سوال ہے، فقط ایک سیری ذوقوں میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گمان ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا مالک میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے۔ تو آواز آئی ارجی لا وصول اللہ کا، ابو الحسن رفاعی واپس پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو تو جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یار جس کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دہا سے مراد حضور علیہ السلام کے احوال ظاہریہ ہیں جن کو سارے جانتے ہیں، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات جہاں پر آج تک کسی کی نظر ہی نہیں پہنچ پائی۔ چوتھا معنی، آخری معنی، دہا سے مراد حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں دہا سے مراد چاشت کی طرح حضور کا چمکتا ہوا چہرہ ہے، اور لیل سے مراد شب دیجور کی طرح حضور کی شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفیں ہیں۔ کہا محبوب تیرے چہرہ نور کی قسم، تیری زلف عنبرین کی قسم۔ مجھے پھر میرے امام یاد آئے جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ محبوب تو وہ ہیں کہ جو خدا کے بھی محبوب ہیں، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جمال جہاں آرا کے وصف کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا حضور کا چہرہ۔ پھر کہا نہیں حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، کہا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچائی پانے چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، خدا نے حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ چہرے کا حسن تو چہرے کا حسن رہا۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حج کا موقع تھا، میں اپنے والد گرامی کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، تو میرے باپ نے حضور سے کوئی سوال پوچھنا تھا، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو میں اپنے باپ کے ساتھ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی۔ تو میرے باپ نے حضور سے مخاطب ہو کر کے وہ سوال پوچھا، اور حضور اونٹنی اور ناکا پہ سوار تھے۔ میری ہمت نہ ہوئی حضور کے چہرہ انور کو دیکھ سکوں، تو میں نے حضور کے چہرے کو تو نہ دیکھا، میں نے حضور علیہ السلام کے مبارک پاؤں کی ایک انگلی کو دیکھ لیا۔ فاما نسیتو فیما نسیتو طول اسوا، فرماتی ہیں کہ حضور کے مبارک پاؤں کی انگلی کا وہ حسن آج تک میری نگاہوں سے ہٹتا ہی نہیں ہے۔ قدموں پہ جبین کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔
حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ لیلۃ الاضحیان تھی، 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور پوری آب و تاب کے ساتھ دمک رہا تھا۔ حضور لال دھاری دار چادر اوڑے جلوہ فراز تھے۔ میں کبھی حضور کو دیکھوں اور کبھی چاند کو دیکھوں، پھر توقف کے بعد، سکتے کے بعد، وقفے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ چاند نہیں، میرے حضور ہی سونے ہیں۔ آخری روایت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے کالے رنگ کی چادر کی بکل ماری اور میرے کاشان نبوت میں حضور تشریف لائے، اور آ کر کے حضور نے ارشاد فرمایا، عائشہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ یار آج تو حسن بھی ناس میں آ گیا۔ کہا عائشہ بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ ام المومنین بھی تو پھر ام المومنین تھی، عرض کرتی ہیں حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے، چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے وہ حسن دیا، وہ تازگی دی، وہ چاشنی دی، اور سورہ دوحہ کی تلاوت اگر بندہ کرتا ہے تو پھر کئی مہینوں تک، سالوں تک وہ چاشنی، وہ مٹھاس، وہ لذت ہی ختم نہیں ہوتی۔ نہ نظر کرم دی چاہت مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، نہ نظر کرم دی چاہت مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، دل کے ارمان پورے ہوئے تھے ابھی یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ اللہ میرے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں مستجاب